بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم سماعت فرمائیں گے زنا کی حرمت کے حوالے سے کہ احادیث مبارکہ میں قرآن مجید برہان رشید میں زنا کے حوالے سے کیا باتیں ارشاد فرمائی گئی، وہ ہم سماعت فرمائیں گے۔ یاد رکھیں، زنا وہ بے حیائی ہے کہ تمام مذاہب میں یہ حرام ہے، پرلے درجے کی بے حیائی ہے۔ اور اب تو یہ بھی ہو چکا ہے کہ ایڈز کی بیماری جو عام ہوتی چلی جا رہی ہے، سب سے بڑا اس کا ریزن یہی ہے۔ ہر معاشرے ہر مذہب میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو گناہ قرار دیا گیا ہے، حرام قرار دیا گیا ہے۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید میں دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا۔ 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے، یعنی کہ زنا کی حرمت کے حوالے سے، اس کے عذابات کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھ کر جو ہے رونگٹے انسان کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی زنا کی حرمت کے حوالے سے یہ باتیں ارشاد فرمائی، لیکن آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں زنا کے قریب لے جانے والی چیزیں فی زمانہ بہت زیادہ عام ہے، جس کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے غلط معاملات میں ملوث نظر آتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مرد زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل کر سر پر سائبان کی طرح ہو جاتا ہے، جب اس فعل سے جدا ہوتا ہے تو اس کی طرف ایمان لوٹ آتا ہے۔ یعنی گویا کہ جب انسان یہ برا کام کر رہا ہوتا ہے، ایمان بھی اس سے جو ہے گویا کہ اوپر کو اٹھ جاتا ہے، سائبان کی طرح اس طرح اوپر آ جاتا ہے، ایمان بھی اس سے گویا کہ نکل کر اوپر آ جاتا ہے۔ جب اس برے کام سے انسان ہٹتا ہے تب جا کے ایمان اس کے اندر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 شخصوں سے اللہ تعالیٰ نہ کلام فرمائے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، یہ بات کون ارشاد فرما رہا ہے؟ میں تو قاصد کی حیثیت رکھتا ہوں ڈاکیے کی کہ خط آپ تک پہنچا رہا ہوں، حضور کا پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں، فرمان تو میرا نہیں، کلام تو میرا نہیں، بات تو میری نہیں، یہ بات تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ کے نبی یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، میں تو منتقل کر رہا ہوں، آپ تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پہنچا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے کی یہ بات ارشاد فرما دی تھی کہ جو ہے 3 لوگوں پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا، 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے کلام نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ انہیں پاک نہیں کرے گا، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دردناک عذاب دے گا۔ آج چھوٹی سی معمولی سی گرمی سے ہم گھبرا جاتے ہیں، ذرا سا پانی بارش نہ رکے، مسلسل بارش ہو پریشان ہو جاتے ہیں، بارش نہ ہو پریشان ہو جاتے ہیں، سردی میں اضافہ ہو جائے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، گرمی میں اضافہ ہو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو دردناک عذاب کو ذرا ذہن میں لائیے کہ دردناک عذاب کیسا ہوگا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان 3 شخصوں کو دردناک عذاب دے گا۔ وہ کون ہے؟ نمبر 1 بوڑھا زانی، کہ جو بوڑھا ہو گیا، یعنی کہ اس کی عمر بھی زیادہ ہو گئی اور اس برے فعل میں مبتلا ہے۔ نمبر 2 جھوٹ بولنے والا بادشاہ۔ یہ حکمرانوں کو بھی ذرا غور کرنا چاہیے کہ ایک دوسرے پر کیچڑیں اچھالی جاتی ہیں اپنی کرسی بچانے کے لیے، اپنے فالوور بڑھانے کے لیے، محبین بڑھانے کے لیے، تو ذرا غور کرنا چاہیے۔ جھوٹ بولنے والا بادشاہ۔ نمبر 3 تکبر کرنے والا فقیر۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ارشاد فرمایا زنا کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے عرض کی زنا حرام ہے، اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام کیا ہے اور وہ قیامت تک حرام رہے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرنا اپنے پڑوسی کی عورت کے ساتھ زنا کرنے سے ہلکا ہے۔ یعنی کہ یہاں جیسے پڑوسی جو ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کی جان مال کا تحفظ ہم نے کرنا ہے، اس کی پڑوسی کی عزت ہماری عزت ہے، تو اس کی یعنی پڑوسی کی
عورت سے جو ہے یہ برا کام کرنا 10 عورتوں سے جو ہے اپنا 10 عورتوں کے ساتھ یہ برا کام کرنے سے ہلکا ہے. ذرا آپ غور کیجئے، 10 عورتوں کے ساتھ یہ برا کام کرنا جو ہے اب آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ذرا غور کیجئے. حضور فرما رہے ہیں 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرنا اپنے پڑوسی کی عورت کے ساتھ زنا کرنے سے ہلکا ہے. اللہ اکبر. یعنی 10 عورتوں کے ساتھ یہ برا کام کیا جائے تو لہذا اس سے ہلکا جو ہے یہ ہے. تو لہذا ہمیں اس حوالے سے ذرا غور و فکر کرنا چاہیے. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک ان میں زنا سے پیدا ہونے والے بچے عام نہ ہو جائیں گے، اور جب ان میں زنا سے پیدا ہونے والے بچے عام ہو جائیں گے تو اللہ تعالی انہیں عذاب میں مبتلا فرمائے گا. اب آپ ذرا غور کیجئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی یہ بات ارشاد فرما دی تھی. صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، یہ حدیث طویل حدیث پاک، یعنی حضور کو مشاہدات دکھائے گئے. ان میں سے ایک جو مشاہدہ ہے اس بارے میں ذکر کریں گے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے رات کے وقت دیکھا کہ 2 شخص میرے پاس آئے اور مجھے مقدس سرزمین کی طرف لے گئے. ہم ایک سوراخ کے پاس پہنچے جو تنور کی طرح، جسے تندور کہتے ہیں، تنور کی طرح اوپر سے تنگ اور نیچے سے کشادہ، اس میں آگ جل رہی ہے اور اس آگ میں کچھ مرد اور عورتیں براہنہ ہیں، یعنی بغیر کپڑوں کے. جب آگ کا شعلہ بلند ہوتا ہے تو وہ آگ اوپر آ جاتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہے اوپر آ جاتے ہیں، اور جب شعلے کم ہو جاتے ہیں تو شعلوں کے ساتھ وہ بھی اندر چلے جاتے ہیں. یہ کون لوگ تھے؟ ان کے متعلق حضور نے فرمایا یہ زانی مرد اور عورتیں ہیں. ذرا ہمیں غور کرنا چاہیے. آج گرم چیز ہمارے ہاتھ پر ٹچ ہو جائے، کوئی گرم چیز ہمارے جسم پر لگ جائے، ہم سے وہ برداشت نہیں ہوتی. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زانی، زنا کرنے والے مردوں اور اسی طرح عورتوں کے بارے میں ذکر فرما رہے ہیں. تنور کے اندر وہ ہیں، جب آگ کے شعلے اوپر آتے ہیں وہ اوپر کو آ جاتے ہیں، جب شعلے کم ہو جاتے ہیں تو وہ نیچے کو چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر. اب آپ ذرا تھوڑا سا تصور کیجئے، اگر انسان کی باڈی کو جو ہے پورا آگ میں ڈالا جائے تو تکلیف کا عالم کیا ہوگا. الامان والحفیظ، اللہ کی پناہ، اللہ تبارک و تعالی اپنی حفظ و امان میں رکھے. اس بری عادت سے محفوظ رہنے یا نجات پانے کے آسان نسخے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جوانوں تم میں جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، کہ یہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے نکاح کو روکنے والا ہے اور شرم گاہ کی حفاظت کرنے والا ہے. جس میں نکاح کی استطاعت نہیں وہ روزے رکھے اور اپنی شہوت کو توڑے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک عورت ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، یعنی یہ بھی ابلیس کا ایک وار ہے. عورت ذات جو ہے ابلیس کا، یعنی کہ مردوں کو بہکانے کے لیے ابلیس کا ایک آلہ ہے، ابلیس کا ایک طریقہ کار ہے. جس نے کسی حسن و جمال والی عورت کو دیکھا اور وہ اسے پسند آ گئی، پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر اپنی نگاہوں کو اس سے پھیر لیا، تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے گا جس کی لذت وہ حاصل کرے گا. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی اسے ایسی لذت عطا فرمائے گا کہ حسن و جمال والی عورت کو دیکھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے ڈر سے، خوف سے، اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی وجہ سے نظروں کو نیچے کر لیا، نظر کو پھیر لیا. تو لہذا اللہ تعالیٰ اسے ایسی جو ہے عبادت میں لذت عطا فرمائے گا کہ وہ لذت کو محسوس کرے گا. آج فی زمانہ دیکھیں قرآن لوگ پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اسی طرح روزے رکھ رہے ہیں، دیگر نیک کام کر رہے ہیں، جو عبادات کی مٹھاس ہوتی ہے، لذت ہوتی ہے، اس سے بندہ کیوں محروم ہے؟ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے. تو لہٰذا مجھے بھی غور و فکر کرنا چاہیے، آپ حضرات کو بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ اس بری بیماری میں کہیں ہم مبتلا تو نہیں، یا اس بری بیماری کے ہم قریب تو نہیں جا رہے. جس آفس میں آپ کام کرتے ہیں، جس فیکٹری میں آپ کام کرتے ہیں، جس مقام پر آپ کام کرتے ہیں، جس جگہ آپ رہتے ہیں، ہر بندے کو مجھ سمیت غور و فکر کرنا چاہیے کہ یار اس برے کام میں مبتلا تو نہیں. یاد رکھیں یہ برا کام ایسا برا کام ہے، جسمانی اعتبار سے تو انسان کی باڈی کو نقصان ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن انسان کا چہرہ سیاہ ہوتا ہے، انسان کا نامۂ اعمال سیاہ ہوتا ہے، قبر میں بھی عذاب، جہنم میں بھی عذاب. اللہ ناراض ہوا، جہنم میں بندہ ڈالا گیا. تو یاد رکھیں ہلاکت ہی ہلاکت ہے. اس برے کام سے، ہر برے کام سے مجھ سمیت ہم سب کو توبہ کرنی چاہیے. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ تمام دیکھنے والے دوستوں احباب کو ہر برائی، ہر گناہ سے محفوظ رکھے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وبرکاتہ.